صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ والو، کیا آپ گھر بیٹھے حج اکبر کا ثواب پانا چاہتے ہیں؟ مگر وہ کیسے؟ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہر غریب مسلمان کے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ یا رب العالمین، میں مرنے سے پہلے تیرا پیارا کعبہ اور پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم بھی وہاں پہنچ کر اپنے دل کی پیاس کو بجھائیں، انشاءاللہ، آمین۔ اب بات یہ ہے کہ گھر بیٹھے حج اکبر کا ثواب کیسے پائیں؟ تو یہ ایمان افروز واقعہ اور یہ ایک سچی حقیقت، ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے ہی حج اکبر کا ثواب عطا ہوگا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق بندہ تھا اور کعبہ کی یاد میں، مدینہ منورہ کی یاد میں تڑپنے والا آدمی تھا۔ دن رات مدینہ اور کعبہ کی یاد میں روتا اور تڑپتا رہتا تھا، اور اس کی ہر وقت یہی لگن اور جستجو رہتی تھی کہ میں جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر لوں۔ تو اللہ والو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ حج کرنے کے لیے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد سوچا کہ اب کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، اور پھر وہ اللہ کا بندہ بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے اس کو اونگ آ گئی۔ پھر اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لیتا ہوں، اور لیٹتے ہی ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، تجھے پتہ ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے اور کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا، اس نے کہا، ہاں 3 لاکھ لوگ حج کرنے آئے ہیں۔ اور پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ بتا کہ ان 3 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ ان 3 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، ہاں مگر ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک غریب موچی، جسے اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہی حج اکبر کا ثواب عطا فرما دیا ہے، اور اس موچی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 لاکھ لوگوں کا بھی حج قبول فرما لیا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ موچی حج کرنے نہیں آیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے گھر بیٹھے ہی حج اکبر کا ثواب عطا فرما دیا ہے، اور اس کے صدقے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرمایا، سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ کہنے لگا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور میں حیران اور پریشان ہوا کہ لوگ اتنا روپیہ پیسہ خرچ کر حج کرنے آئے ہیں، مشقتیں اٹھا کر آئے ہیں اور گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اور منع اور عرفات میں اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، اور اسے گھر بیٹھے ہی حج اکبر کا ثواب ملا، اور اس کے صدقے سے 3 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔ پھر اس اللہ کے نیک بندے نے سوچا، تو اس بندے کی تو زیارت کرنی چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا رتبہ عطا فرمایا، اور پھر اس کو مل کر جاننا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا بڑا انعام دیا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے حج کے ارکان ادا کیے، تو میں اپنے گھر جانے کے بجائے اسی کے گھر چل پڑا،
اور تلاش کرتے کرتے میں اس موچی تلک پہنچ گیا اور میں نے اسے سلام کیا اور پھر اس کو مبارکباد دی، اور پھر میں نے اس کو اپنے خواب کا تمام قصہ سنایا۔ تو یہ سب کچھ سن کر اس موچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور پھر میں نے اس موچی سے کہا کہ میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کا تجھے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اب وہ موچی اپنا حال بتانے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں اور جتنا روپیہ کماتا ہوں کھا لیتے ہیں، اور جو روپیہ پیسہ کماتا تھا اپنے گھر کی دال روٹی چلا لیتا ہوں، اور دن رات تڑپتا تھا اور اللہ کے حضور دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے اپنا پیارا گھر دکھا دے اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، مگر مجھے کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ اور کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک دن خیال آیا، تو پھر میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ میں حج کروں، مگر غربت کی وجہ سے کوئی اسباب نظر نہیں آتے، اگر تو میرا ساتھ دے، قربانی دے تو میں حج کر سکتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ میں کون سی قربانی دوں؟ آگے وہ موچی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آپ روز روٹی پکاتی ہو، سالن پکاتی ہو اور ہم کھا لیتے ہیں، کہ آج کے بعد ہم روٹی پکا لیا کریں اور سالن نہ پکایا کریں، اور سالن کے پیسے حج کے لیے جمع کیا کریں، تو پھر میں حج کرنے جا سکتا ہوں۔ 2-3 سال بعد اتنے روپے ہو جائیں گے کہ میں حج کر آؤں گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں بھی سبحان اللہ بڑی شاکر اور صبر والی ہوتی تھی۔ بیوی نے کہا میرے ایسا کرنے سے اگر آپ حج پر جا سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ تو پھر ناظرین روزانہ روٹی پک جاتی اور سالن کے پیسے جمع کیے جاتے تھے، اور جب 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا اور انہیں پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے روپے ہو گئے ہیں، اور موچی کو پتہ چلا کہ میں اب حج کرنے جا سکتا ہوں، تو پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور خوشی کی وجہ سے بھوک پیاس نیند اس کی سب ختم ہو گئی، اور اس کی بہت جلد یہی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد خانہ کعبہ پہنچ جاؤں، اور وہ اپنی تیاریوں میں لگ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی اور کعبہ کی محبت کی تڑپ اور بھڑک اٹھی، اور وہ خوشی سے پاگل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سبب بنا دیا ہے، اور اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ اتنی دیر میں پڑوسیوں کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، کبھی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی۔ گوشت کی خوشبو سونگھ کر کہنے لگے کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آج تو سالن کے ساتھ روٹی کھانی چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ پڑوسیوں کے گھر سے تھوڑا سا سالن لے آؤ، کہ آج ہم سالن سے روٹی کھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میری بیوی برتن لے کر پڑوسیوں کے گھر گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد خالی برتن لے کر واپس آ گئی، اور میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ تھوڑا سا سالن دے دو، تو پڑوسن نے کہا کہ جو سالن ہمارے گھر پک رہا ہے ہمارے لیے جائز ہے اور تمہارے لیے حرام ہے۔ میری بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پڑوسن کہنے لگی کہ 8 دن ہو گئے تھے، ہمارے گھر فاقہ تھا، تو جان بچانے کے لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ کوئی مردار جانور ہی اٹھا لاؤ، کہ جس کو کھا کر ہم اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں۔ تو میرا شوہر گیا اور ایک مردار جانور اٹھا کر لے آیا۔ اب ہم اس مردار جانور کا گوشت پکا رہے ہیں۔ ہم تو بھوکے ہیں، ہمارے لیے تو جائز ہے، لیکن تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے میں تمہیں یہ سالن نہیں دے سکتی۔ جب یہ بات میری بیوی نے سنی تو وہ رونے لگی اور روتے ہوئے گھر آ گئی، اور آ کر سارا ماجرا مجھے بتایا۔
اور یہ سارا واقعہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو پھر میں جلدی سے اٹھا اور جو پیسے میں نے حج کے لیے جمع کیے ہوئے تھے ان پیسوں کو لے کر میں پڑوس چلا گیا، اور وہ سارے پیسے جا کر میں نے اپنے پڑوسی کو دیے، اور میں نے کہا کہ یہ حرام جانور اٹھا کر باہر پھینک دو اور یہ روپے لو اور کوئی حلال چیز لا کر کھاؤ، اور جو پیسے بچ جائیں اس سے کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اور یہ سن کر میرا پڑوسی زار و قطار رونے لگا اور میرے لیے دعائیں کرنے لگا۔ میں بھی حج کی تڑپ میں رونے لگا اور روتا روتا اپنے گھر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بس میں نے یہی عمل کیا ہے، اور اسی عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے گھر بیٹھے ہوئے ہی حج اکبر کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، یہ ہمارے رب کعبہ کی شان، اور وہ جسے چاہے جب چاہے جسے مرضی نواز دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ان پیاری پیاری نیکیوں پر غور و فکر اور توجہ رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کا دھیان رکھیں گے، یعنی غریب بہن بھائی یا پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اور کسی کی تکلیف، بھوک، پیاس، دکھ درد دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا رب کعبہ آپ کو بھی گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو حج اکبر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔